ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے پولیٹکس کے حوالے سے. ملکی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے. انٹر پارٹی الیکشنز نہ کرانے پر پی ٹی آئی کی طرح JUIF بھی الیکشن کمیشن کے ریڈار پر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سربراہ جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان کو انٹر پارٹی الیکشن جمعیت علماء اسلام JUIF نہ کروانے پر کل طلب کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام فے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو کل صبح 10 بجے طلب کیا ہے. اس سے قبل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا. بالکل جی، یہ تمام تر معاملات ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے ملک بھر میں مہنگائی کو کم کرنے، عوام کو بھاری بھرکم بلوں سے نجات دلوانے کے لیے جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنی کمر کس لی ہے. ایک بار پھر سے جماعت اسلامی کی ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کے بعد پاکستان کے شہر اقتدار میں جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوئی. اسلام آباد کے زیادہ تر تجارتی مراکز بھی کل ہمیں مطلب سرگرمیاں وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئیں. آپ اگر تصور کریں تو ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں آپ کو یہ بہت کم ہوتا دکھائی دے گا. اور کل بڑی کامیاب ہڑتال ہوئی تاجران کی جانب سے بھی اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی. وہ الگ بات ہے کہ ان کی بعد میں ایک جھڑپ سامنے آئی. تاجران نے کہا کہ یہ تو ہماری کال تھی اور جماعت اسلامی تو اس میں ویسے ہی کود پڑی ہے. اور جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتے، ہم تو اصل میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہماری جو جنگ ہے ہم وہ لڑنا چاہتے ہیں. خیر، اسی طرح جو ہے وہ بجلی کے بھاری بلوں ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال رحیم یار خان میں بھی ہڑتال ہوئی اور اس پہ عمل درآمد اس وقت بھی جاری ہے. دیگر شہروں میں بھی اسی طرح اگر آپ چارسدہ کی بات کریں وہاں پہ بھی اچھی خاصی ہڑتال ہوئی. رحیم یار خان کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کی اپیل پر ہڑتال کی کال پر عمل ہوا. فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں جماعت اسلامی کے تاجروں کے احتجاج کے دوران کشیدگی دیکھنے میں آئی. اس سے قبل جماعت اسلامی وفاقی دارالحکومت میں دھرنا بھی دے چکی ہے. اور نہ صرف وہ وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں ہی دھرنا دیا انہوں نے، بلکہ مختلف شہروں میں بھی دھرنا دیا. اور جماعت اسلامی اور حکومت کے مابین باقاعدہ مذاکرات بھی ہوئے اور حکومت نے دھرنا مظاہرین کے بجلی کے بلوں میں کمی کی یقین دہانی بھی دلوائی تھی. وہ 2 مہینے کا جو ریلیف ملا تھا اس میں بھی جماعت اسلامی نے ہمیں کہتے ہوئے نظر آئی تھی کہ یہ انہی کے دھرنے کی وجہ سے. اور حافظ نعیم نے کہا ہے کہ IPPs کے معاہدوں کی منسوخی خود تاجر برادری اور عوام کے لیے ریلیف فراہم کرے گی. خود مختار پاور پروڈیوسرز IPPs کو 2600 ارب روپے ادا کیے جاتے ہیں جو بجلی پیدا نہیں کر رہے. اور ان تمام حکومتوں نے IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادائیگیاں بھی کی ہیں اور انہیں انکم ٹیکس سے مستثنا بھی قرار دیا ہے. سو یہ تمام تر ایشوز اس وقت ملک میں چل رہے ہیں. اور اوپر سے ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارا IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اسٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہے، اس کے اوپر تو ہم ڈیٹیل میں اگلے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو انٹرنل صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا بنتی ہے کہ آپ کے یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ کی شٹر ڈاؤن کا احتجاج ہوا. اور جو آپ نے بات کی نا مجھے بہت پسند آئی کہ اس طرح کا جو احتجاج تھا بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. اس سے پہلے جب احتجاج ہوتا تھا تو ایک مارکیٹ بند ہوتی تھی، دوسری کھلی ہوتی تھی. مطلب اتنا کامیاب ہڑتال کہیں پہ دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور یہ کامیاب ہڑتال ہمیں کل ہی دیکھنے کو ملی ہے. چاہے وہ جس مرضی نے بھی کروائی ہے، جس مرضی نے بھی کی ہے، حکومت کو اس نے ہلا کے اوبویسلی رکھا ہوگا، ہلا کے رکھنا تو چاہیے میرے حساب سے. میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرے. حکومت کچھ ایکٹیو نظر آئے نا ہمیں، ان کے مطالبات کو سنیں، جو ریزرویشنز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس طرح بھی اس کو کیٹر کر سکتے ہیں ان کو کیٹر کیا جائے. ایگزیکٹلی، اگر نہیں کریں گے تو پھر حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جائیں گے. اور ایون ہم نے دیکھا بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے کہ وہاں پہ بھی کس طرح کے حالات ہیں. انفارچونیٹلی لوگوں کو بسوں سے نکال کے مارا جا رہا ہے. اور اگر اس طرح کے حالات رہے تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی چنگاری سے ایک بڑا جو ہے وہ آگ کا شعلہ کریٹ ہوتا ہے. تو بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے، پنجاب کے حالات آپ کے سامنے، پھر ہڑتال اور تاجروں کے حالات آپ کے سامنے. تو حکومت کو کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا اور عوام کو ریلیف دینی ہوگی. اور جو بلوچستان کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں بھی بہت ساری مزید خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. کل جو ایک خودکش بمبار تھی خاتون جو تھی ان کے متعلق کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. 23 سالہ وہ خاتون ہیں جو کہ ایک یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے بالکل ایسے یہ لا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ان کا نام ماہل تھا آئی گیس. اور ان کے جو بھی ان کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کبھی بھی ہمیں اس کی کسی ایکٹیویٹی سے پتہ نہیں چلا کہ وہ کچھ ایسا کر رہی ہے. اس کے جو والدین انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی کوئی ایسی گیدرنگ ہے.
لیکن بعد میں جب تفصیلات سامنے آئیں تو وہ غالباً 2022 میں کسی ایسی کمیونٹی کا حصہ بنی جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی. جی بالکل, اور بی ایل اے کا وہ حصہ بن گئی خدا نخواستہ, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا. لیکن ان کے پیرنٹس بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. بس ان کی لاسٹ کال کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 2 روز پہلے اس کی کال آئی کہ میں خود ہی آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کروں گی, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اس کے بعد جو ہڑتال ہے وہ آپ کے سامنے. لیکن نمرا میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو اس وقت ہڑتالیں ہو رہی ہیں, اس طرح کہ جو تمام تر حالات گورنمنٹ کے لیے ٹف سے ٹف ہوتے جا رہے ہیں, کیا گورنمنٹ اسی طرح سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے گی یا کہیں نہ کہیں پہ ان کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا؟ کیونکہ بڑی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہٹ درمی بنتی نہیں ہے. جیسے دیکھیں میں نے کہا کہ وہ لاء اسٹوڈنٹ تھیں. اب وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اس طرح کسی لبریشن پارٹی کے ساتھ آ کے وہ اتنے ایکسٹریم لیول پہ جا کے کوئی سٹیپس لے سکتے ہیں, اور یہ اکیلے ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں, جو زیادہ تر ایک بلوچستان کی پاپولیشن ہے, وہ انڈر 30 ہیں, انڈر 25 ہیں. میں ہڑتال کی بات کروں کہ ہڑتال میں اوور آل ملک کی جو سچویشن اس پہ بات کر رہی ہوں کہ ہٹ درمی اگر وہ بلوچستان میں دکھا رہے تو ادھر بھی نہیں کر سکتے. نائب امیر ہیں لیاقت بلوچ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. کل ہڑتال ہوئی ہے اور بڑی کامیاب ہڑتال, ایک انپریسیڈنٹڈ ہڑتال تھی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہڑتالیں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی تھی. کیا جو مقاصد تھے ہڑتال کے وہ آپ کو ملے ہیں, یا پھر ابھی آپ کو حکومت سے اور بھی ہڑتالیں کر کے اپنے مقاصد منوانے پڑیں گے؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ. دیکھیں ہڑتال تو بہت ہی کامیاب رہی ہے پوری تاجر برادری نے, اور اس کی بیکنگ پہ پوری صنعت برادری تھی, اور خاص طور پہ جو صارفین ہیں, عوام ہیں, وہ حالات سے, مہنگائی سے اور اس پوری شدت سے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر ایک اضطراب, پریشانی ہے. اور اس کی علامت ہے کہ یہ ملک گیر ہڑتال بہت ہی کامیاب رہی. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا, وہاں بھی صنعت کار بھی آئے, تاجر بھی آئے, تمام اسٹیک ہولڈرز آئے, مزدور آئے, کسان آئے, اور سب نے ایک دعائی دی کہ بھی یہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں, پیٹرول کی قیمتیں قابل برداشت نہیں ہیں, اور یہ ٹیکسوں کا انبار ہے, اور آئی پی پیز کی وجہ سے جو پاکستان کے عوام دبتے چلے جا رہے ہیں, اب یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. اسی وقت ان سب کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں, حکومت مذاکرات کر رہی ہے, پھر مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا, لیکن روایتی طور پر حکومتی بے حسی اور غیر سنجیدگی کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک مرحلہ اب ہڑتال کا آ گیا. ہڑتال کی کال حافظ نعیم الرحمان صاحب نے دی, تمام تاجر تنظیموں نے بھی اعلان کیا, اور بہت ہی کامیاب ہڑتال رہی. اگر حکومت ٹاس سے مس نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ تو لانگ مارچ ہے اور اسلام آباد کی طرف پیش رفت ہے. اگر صنعت کا پہیہ نہ چلے, دکان نہ چلے, کاروبار نہ چلے, گھر کا چولہا نہ چلے, والدین اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم نہ دلوا سکیں, باعزت زندگی نہ ہو, پھر عوام کے پاس ایک پرامن جمہوری مزاحمت کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. ایک طرف لوگوں کے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا, میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا یہ ہڑتال جو ہے آپ کی اور تاجران کی مندرجات اس کے سیم ہے, آپ لوگ سیم پیج میں, آپ لوگوں کی ڈیمانڈ سیم ہے, لیکن جو انجمن تاجران کے صدور ہیں انہوں نے کل واضح طور پہ کہا کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے, ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی کے ساتھ کوئی ہمارا الحاق نہیں ہے, یہ ہماری خود کی طرف سے ہمارے اپنے مسائل کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگ یہ الگ الگ کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بھی ہم تو خود ہمیشہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ بھی تاجر برادری کو, صنعت کاروں کو, چیمبرز کو کسی بھی پارٹی کا نہ اعلی کار بننا چاہیے, نہ تتیمہ بننا چاہیے, نہ ان کا اسپوکس مین بننا چاہیے, اور انہیں پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ایک اکنامک طاقت بن کے رہنا چاہیے. یہ ہمیشہ تاجر برادری نے اور ان کے مختلف نمائندوں نے اپنے آپ کو حکومتوں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ کر کے یہ جو شٹر ڈاؤن طاقت ہے, صنعت کی طاقت ہے, معیشت کی طاقت ہے, اس کو کمزور کیا. آج ہم اس بات کو ویلکم کرتے ہیں کہ تاجر اگر اپنے اسی سٹانس پر قائم ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, جماعت اسلامی کی طرف سے اگر صارفین کی نمائندگی ہے, تاجروں کے مسائل ہیں اور ان پر ٹیکسوں کا انبار ہے, اور حکمران جو ہیں کہ ان کے پاس تو بے شمار حربے ہوتے ہیں کہ مختلف لیڈرشپ کو
وہ زیر کر لیتے ہیں. تو ایک ایسی صورتحال میں تاجر اپنے محاذ پر کھڑے رہیں, صنعت کار اپنے محاذ پہ کھڑے رہیں, اور جماعت اسلامی جو ہے کہ عوامی طاقت کے ساتھ ملک کی معیشت کی اصلاح کے لیے. سر, آپ کے وہی سارے پوائنٹس ہیں جو تاجران کے بھی مسائل ہیں, آپ لوگوں کے سیم مسائل ہیں, تو کیا آفیشلی آپ کی جماعت تاجران کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہی ہے؟ نارے تاجروں کے ساتھ ہاتھ ملے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا آفیشل دھرنا بھی تو جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہم خود کر رہے ہیں. تھے اس سٹیج پر تو سب لوگ آئے تھے, یہی تمام تنظیمیں آئی تھی, یہی تمام لیڈرشپ آئے تھے. اس وقت بھی تو ایک سیاسی پلیٹ فارم تھا, لیکن ہمارا اعلان اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی مفاداتی ایجنڈا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو عوام کو ریلیف دلانا آپ نے سر جو راولپنڈی میں دھرنا کیا تھا اس کے بعد کوئی اس طرح کا عوام کو ریلیف ملتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. کل بھی آپ ہی کے امیر حافظ نعیم صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں یہ ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو کیا آپ کوئی نئے دھرنے کا پلان کر رہے ہیں, کیونکہ آئی پی پیز کے معاہدے تو ابھی تک وہیں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں نا, ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج, دھرنا اور عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے. ہماری پہلے مرحلے پر یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ عوامی مسائل کے جس پر کوئی سیاستدان, کوئی سیاسی جماعت توجہ نہیں دے رہی تھی, جماعت اسلامی نے دھرنے کی صورت میں اور میڈیا نے ایک بہت ہی قومی اور مثبت کردار ادا کیا. اور یہ بجلی کا بل, پٹرول کا مسئلہ, آئی پی پیز کا مسئلہ, تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ اور غیر ترقیاتی اخراجات کی عیاشیاں اور جاگیرداروں پر ٹیکس نہ ہونا, یہ اب لوگوں کو ازبر ہو گئی ہیں چیزیں. اور یہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی پہلے مرحلے کی کامیابی تھی, اور اسی لیے حکومت دباؤ میں آئی, اس نے معاہدہ کیا. لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم دھرنا مؤخر کر رہے ہیں, ہمارا احتجاج جاری رہے گا. جلسے بھی ہوئے ہیں سر, ہمارے پاس وقت کم ہے, لیاقت صاحب وہ بھی کامیاب ہو گئی. جی ٹھیک ہو گیا لیاقت صاحب. اگلا مرحلہ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا پہلے بھی اعلان تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو سب کے ساتھ مشورے کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے آپشنز ہیں, ان ساری چیزوں پر ہم غور کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک مناسب وقت پر ان چیزوں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. میں نے اس عرصے میں حسن اقبال صاحب اور اسی طرح محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزراء ہیں, اور پرسوں ترکیہ کے سفیر کا ایک عشائیہ تھا, وہاں وزیر اعظم کے مشیر محمد علی صاحب جو پاور سیکٹر کو دیکھتے ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی تھی. اور میں نے متوجہ کیا تھا کہ اگر آپ غیر سنجیدہ رہیں گے, عوام کو ریلیف نہیں دیں گے اور عوام اسی طریقے سے پریشان رہیں گے, تو پھر اس کے بعد تو آپ کو بہت ہی شدت سے لوگوں کے رد عمل کے سامنے کے لیے بالکل ایسے ہی. لیاقت صاحب معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو گیا, آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, لیاقت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. یہ ایک طرف معاملہ جماعت اسلامی کا طرف سے بھی ملک گیر جو ہے احتجاج کی کال ہے, دوسری طرف تاجران کی طرف سے بھی ہے. اس پہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم شامل کرتے رہیں گے. یہاں پہ شامل کرنے لگے ایک بریک.